پاکستان کے قیام سے پہلے کے ملک ہندوستان کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ 14ویں اور 15ویں صدی عیسوی میں ہندوستان کے ایک بہت بڑے علاقے پر بہمنی خاندان کے مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی۔ یہ بادشاہ دلی کے تغلق، سید اور لودھی خاندانوں کے بادشاہوں کے ماتحت نہیں تھے، بلکہ بالکل آزاد اور خود مختار تھے۔ بہمنی خاندان کے بادشاہوں کی حکومت دکن میں شمال کی طرف برار تک، مشرق میں تلنگانہ تک اور جنوب مغرب میں دریا کرشنا اور سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں گلبرگ، بیدر، احمد نگر، بیجاپور، گولکنڈہ اور کئی دوسرے شہر اور علاقے شامل تھے۔ بہمنی خاندان اور سلطنت کا بانی حسن نامی ایک غریب شخص تھا۔ وہ قسمت کا ایسا دھنی تھا کہ ایک دن ایک بڑے ملک کا بادشاہ بن گیا اور تاریخ میں سلطان علاؤ الدین حسن گنگو بہمنی کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر یہ بادشاہت اس کی اولاد میں تقریباً 200 سال تک قائم رہی۔ حسن کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، اس کے بارے میں بہت سے مورخین نے طرح طرح کے خیالی گھوڑے دوڑائے ہیں، لیکن 16ویں صدی عیسوی کا مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ حسن نامی ایک شخص سلطان غیاث الدین تغلق کے زمانہ حکومت کے دوران میں یا اس سے کچھ پہلے دلی آیا۔ غریب اور تنگ دستی نے اس کو سخت پریشان کیا۔ یہ برہمن ستاروں کا علم جانتا تھا اور سلطان غیاث الدین تغلق کا بیٹا شہزادہ محمد تغلق اس کو بہت مانتا تھا۔ گنگو برہمن لوگوں میں گنگو بہمن نجومی کے نام سے مشہور تھا۔ حسن بڑا صحت مند اور کڑیل جوان تھا۔ گنگو بہمن نے حسن کو دلی کے قریب اپنی ایک بنجر زمین کو آباد کرنے کے کام پر لگا دیا اور اس مقصد کے لیے اس کو بیلوں کی ایک جوڑی اور 2 مزدور دیے اور اس سے کہا کہ اس زمین میں ہل چلا کر اس کو کھیتی باڑی کے قابل بناؤ اور اپنا پیٹ پالو۔ حسن بیل، ہل اور مزدور ساتھ لے کر بنجر زمین پر گیا اور مزدوروں کو زمین کھود کر اسے ہموار کرنے پر لگا دیا۔ جب یہ ہموار ہو گئی تو اس میں ہل چلانا شروع کر دیا۔ وہ ہر روز صبح سویرے مزدوروں اور بیلوں کو ساتھ لے کر زمین پر پہنچ جاتا اور پھر سب باری باری اس میں ہل چلانے لگتے۔ ایک دن حسن ہل چلا رہا تھا کہ ہل کی نوک زمین کے اندر پھنس گئی۔ اس نے بڑا زور لگایا لیکن ہل آگے چلنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو ہل کی نوک کو ایک زنجیر میں پھنسا ہوا پایا۔ یہ زنجیر ایک بڑے برتن کے منہ سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے زمین کھود کر برتن کو باہر نکالا اور اس کا ڈھکنا اٹھایا تو اس کو سلطان علاؤ الدین خلجی کے زمانے کے سونے کے سکوں اور اشرفیوں سے لبالب بھرا پایا۔ وہ چاہتا تو یہ ساری دولت اپنے پاس رکھ سکتا تھا، لیکن اس کی ایمانداری نے یہ بات پسند نہ کی کہ اپنے آقا کی دی ہوئی زمین میں سے نکلے ہوئے مال میں خیانت کرے۔ اس نے یہ ساری دولت ایک چادر میں باندھی اور سیدھا گنگو بہمن کے مکان پر پہنچا۔ جب یہ مال اس نے گنگو کے سامنے رکھا اور اس کو بتایا کہ یہ اس کی زمین سے نکلا ہے تو وہ حسن کی ایمانداری دیکھ کر حیران رہ گیا اور دوسرے دن صبح ہوتے ہی اس نے یہ سارا واقعہ اپنے دوست شہزادہ محمد تغلق کو بتایا۔ شہزادے کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ ایک معمولی غریب آدمی بھی ایسا ایماندار اور سچا ہو سکتا ہے۔ شہزادے نے اسے بلا بھیجا۔ حسن شہزادے کی خدمت میں حاضر ہوا تو شہزادے کو اس کا حلیہ صاف ستھرا، سادہ لباس اور گفتگو سب چیزیں بہت پسند آئیں اور اس نے اپنے والد سلطان غیاث الدین تغلق کو اس کی ایمانداری کا سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ پر اس کا بہت اثر ہوا اور اس نے حسن کو ڈھیر سارا انعام دے کر اپنے درباری امیروں میں شامل کر لیا۔ اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی حسن کو پیش آیا تھا جس کا ذکر محمد قاسم فرشتہ اور بعض دوسرے مورخوں نے خاص طور پر کیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ دلی میں محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ جس زمانے میں حسن دلی آیا، سارے ملک میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پرہیزگاری اور کرامتوں کی شہرت پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دور دور سے برکت اور دعا کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ان کا دروازہ غریب امیر سب کے لیے کھلا رہتا تھا۔ ایک دن خواجہ صاحب کی دعوت پر شہزادہ محمد تغلق اور بہت سے دوسرے مہمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی بہت خاطر تواضع کی اور سب کو طرح طرح کے کھانے کھلا کر رخصت کیا۔ اتفاق سے جس وقت شہزادہ محمد تغلق خواجہ صاحب کی خانقاہ کے دروازے سے نکل رہا تھا، اسی دروازے سے حسن خانقاہ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ دعا کی غرض سے خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو خواجہ صاحب نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، ایک بادشاہ گیا اور دوسرا بادشاہ آیا۔ ایک بادشاہ گیا سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ شہزادہ محمد تغلق جو بھی ان کے پاس سے گیا ہے ایک دن بادشاہ بنے گا، اور دوسرا بادشاہ آیا سے آپ کی مراد یہ تھی کہ ایک دن حسن بھی بادشاہ بنے گا۔ شہزادہ محمد تغلق کا بادشاہ بننا تو یقینی تھا کیونکہ اپنے والد سلطان غیاث الدین تغلق کے تخت اور تاج کا وہی وارث تھا۔ حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ خواجہ صاحب نے ایک غریب پردیسی کو بادشاہ بننے کی خوشخبری کیسے دے دی، جبکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے خاص بندوں کو غیب کی یا آئندہ پیش آنے والی باتیں بتا دیتا ہے یا ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو قیافہ شناسی کا علم بھی عطا کرتا ہے، یعنی وہ دوسرے انسان کے چہرے، مہرے یا خد و خال کو دیکھ کر اس کا برا بھلا پہچان جاتے
ہیں۔ واقعہ کی صورت کچھ بھی ہو، یہ روایت بہت مشہور ہے کہ حضرت خواجہ صاحب نے حسن کو بادشاہ بننے کی خوشخبری دی اور اس کے حق میں دعا کی۔ حسن نے خواجہ صاحب سے اپنے بارے میں بادشاہ کا لفظ سنا تو وہ بہت حیران ہوا اور خواجہ صاحب کے قدموں پر گر کر کہنے لگا، حضور میں تو ایک غریب پردیسی ہوں، دین دنیا کے بادشاہ تو آپ ہیں، میں تو آپ کی دعا کا محتاج ہوں اور اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ صاحب نے حسن کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ایک خادم سے کہا، اس نوجوان کے لیے کھانا لاؤ۔ خادم نے آہستہ سے عرض کیا، حضور مہمانوں کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ خواجہ صاحب اس دن روزے سے تھے، آپ نے فرمایا میرے افطار کے لیے جو کھانا رکھا ہے وہی لے آؤ۔ خادم وہ کھانا لے کر حاضر ہوا تو آپ نے اس میں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا انگلی کے سرے پر رکھ کر حسن کو دیا اور فرمایا، یہ دکن کی بادشاہت کا تاج ہے جو بڑی محنت اور بڑے عرصہ کے بعد تیرے سر پر رکھا جائے گا۔ پھر باقی کھانا بھی آپ نے حسن کو عطا فرمایا اور اس کے لیے خیر کی دعا کی۔ اب گنگو بہمن کی سنیے کہ جب حسن شاہی دربار کا امیر بن گیا تو ایک دن اس نے حسن کی قسمت کا زائچہ بنایا۔ زائچہ جنم پتری یا کنڈلی کو کہتے ہیں۔ یہ کاغذ ہوتا ہے جس پر ستاروں کا علم جاننے والے لکیریں وغیرہ کھینچ کر پیدا ہونے والے بچے کے مستقبل یا کسی شخص کی قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ پھر گنگو نے حسن سے کہا، حسن تمہاری قسمت کا زائچہ بتاتا ہے کہ تم قسمت کے دھنی ہو، کسی دن بہت بڑے امیر آدمی بنو گے۔ جب تمہیں یہ رتبہ مل جائے گا تو کیا تم میرا کوئی کام کرو گے؟ حسن گنگو بہمن کو اپنا محسن سمجھتا تھا۔ اس نے فوراً کہا، اگر اللہ نے مجھے کوئی ایسا رتبہ دیا تو جو جائز کام آپ کہیں گے میں ضرور کروں گا۔ گنگو نے کہا، جب خدا تجھے دنیا میں کوئی بڑا رتبہ دے تو اپنے نام کے ساتھ میرا نام بھی اپنے نام کا حصہ بنا کر لکھنا تاکہ تمہاری وجہ سے میرا نام بھی ہمیشہ زندہ رہے، اور جب خدا تمہیں اختیار دے تو خزانچی کے عہدے پر مجھے اور میرے بعد میری اولاد کے سوا اور کسی کو نہ رکھنا۔ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ میری یہ دو باتیں پوری کرو گے؟ حسن نے وعدہ کیا کہ جب کبھی مجھے اختیار والا بلند رتبہ ملا میں یہ باتیں ضرور پوری کروں گا۔ چنانچہ وہ امیری کے عہدے سے بادشاہ بننے تک عمر بھر اپنے نام کے ساتھ گنگو بہمنی لکھتا رہا۔ اس کی اولاد میں جو بادشاہ ہوئے وہ بھی اپنے نام کے ساتھ بہمنی لکھتے رہے اور گنگو بہمن کی اولاد کو شاہی خزانچی مقرر کرتے رہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حسن فارس کے بادشاہ بہمن کی اولاد سے تھا، اس لیے اسے بہمنی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ مشہور کہانی یہی ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حسن نے شاہی دربار کا امیر بن کر ظفر خان کا خطاب حاصل کیا۔ جب سلطان محمد تغلق نے دکن کے شہر دیو گڑھ کو دولت آباد کا نام دے کر اپنا دارالحکومت بنایا تو حکم جاری کیا کہ جس کا جی چاہے، خواہ وہ کوئی عہدیدار ہو یا درباری، وہ دولت آباد جا کر رہ سکتا ہے۔ اس حکم کے جاری ہوتے ہی حسن گنگو بہمنی دولت آباد چلا گیا۔ وہاں اسے کچھ علاقے جاگیر میں مل گئے۔ کچھ عرصہ بعد محمد تغلق نے اپنے کچھ امیروں کو نافرمان قرار دے کر قتل کرا دیا۔ اس پر بادشاہ کے خلاف بہت سے امیروں نے بغاوت کر دی۔ ان سب نے مل کر حسن گنگو بہمنی کو اپنا سردار بنا لیا۔ اس نے شاہی فوجوں کو شکستوں پر شکستیں دے کر دکن سے نکال دیا اور خود 1347 عیسوی میں علاؤ الدین حسن گنگو بہمنی کے نام سے دکن کا خود مختار بادشاہ بن گیا۔ گلبرگہ کو اس نے اپنا دارالحکومت بنایا۔ 1358 میں اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد نے 200 سال سے زیادہ عرصہ تک دکن میں بادشاہت کی، پھر یہ سلطنت کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔